اور میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کے زبردستی انخلاء کے واقعات کو 1 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمان بچوں کی ایک پوری نسل گمنامی کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں تعلیم کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ اور اگر نمبرز کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے اطفال یعنی یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق میانمار اور بنگلہ دیش میں اس وقت 15 لاکھ روہنگیا بچے ایسے ہیں جنہیں تعلیم اور بنیادی ہنر سیکھنے کے مواقع فراہم نہیں ہو رہے۔ صرف 1,40,000 بچوں کو سکولز میں داخلہ ملا ہے، جبکہ نوجوانوں کے لیے بھی مواقعوں کی شدید کمی ہے۔ اور اگر میانمار کی بات کریں تو وہاں کے شمالی علاقے رخائن میں بھی اس وقت 3,60,000 بچے ناامیدی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ اب تر حالات میں زندگی گزارنے والے روہنگیاز کو پناہ مہیا کرنا محدود وسائل کے حامل ملک بنگلہ دیش کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اس پر گفتگو کریں گے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کی چیف رقیہ حیدر سے۔ رقیہ، آپ حال ہی میں بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کر کے آئی ہیں، آپ نے خود وہاں کیا دیکھا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے؟ بچوں کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کا مسئلہ ہے کہ 30% جو ابھی 8-9 لاکھ روہنگیا جو نئے آئے ہیں 25 اگست سے 2017 سال سے، ان میں 30% سے زیادہ بچے ہیں، اور ہر ہفتے 120 نیو بورن آر دیئر۔ تو اس کو سنبھالنا بنگلہ دیش گورنمنٹ کیا جو آ رہے ہیں ان کے لیے تو obviously نہیں ممکن ہے۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ وہاں کے جو لوگ ہیں کاکس بازار چٹاگانگ کے جو ان کو مدد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اٹ از ریئلی ایٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بچوں کے لیے یونیسیف، UNHCR یہ سب الگ سے چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور ٹرانزٹ کیمپ میں وہاں بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے ایک اسکول بنا کے دے۔ مگر وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ بنگلہ نہیں پڑھائیں گے۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ تو اپنے ملک میں واپس جائیں گے، تو دے ہیو ٹو لرن روہنگا لینگویج۔ تو بات چیت ہو رہی ہے بنگلہ دیش اور میانمار؟ بنگلہ دیش اور میانمار گورنمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ حال میں ابھی اسی مہینے کے شروع میں فارن منسٹر بنگلہ دیش کے محمود علی وہ گئے تھے میانمار، اور وہ ہوپ فل ہے کہ میانمار گورنمنٹ ان کو واپس لیں گے۔ کچھ لوگ ابھی مطلب 10-15 دن پہلے واپس گئے، پھر واپس آ گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا سیفٹی نہیں ہے، اور گھر بار تو کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بلڈوزر سے ایک دم تباہ کر دیا گیا، اور وہ گھر میں وہ گاؤں میں اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی کاغذات ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ تو یہ سب ملا کے جسٹ ابھی اگر آپ کہیں کہ اسی وقت اگر کسی کو 10,000 بھی اگر واپس لینے کے لیے میانمار گورنمنٹ تیار ہے، وہ ناممکن ہے۔ تو جانا ان کا بہت مشکل ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کی جو وہاں پہ مدد کر رہی ہیں، بنگلہ دیش کی حکومت اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر، وہ کیسے ان پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم لوگ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، اینیورسری تو ہو رہا ہے، نیا جو ایکسوڈس آئے ہیں 25 اگست سے۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ از ڈوئنگ بیانڈ اٹس لمٹ، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں بستے ہیں کاکس بازار کے علاقے میں، وہ تو اتنا ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ان کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ اپنے گھر میں لا کے سب کو رکھے، اس طرح سے ہے۔ ہم نے جس سے بھی بات کیا، جرنلسٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کے جو ہے کام کرتے ہیں، وہ کمشنر ہے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ریپیٹیشن کے لیے ابوالکلام، ان سے بات کی، تو سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک واپس جائے۔ جو روہنگیا لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں واپس جائیں، ان کو سٹیزن شپ ملے، وہ سیفٹی کے ساتھ، اور عالمی ادارے بھی یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جلد از جلد ہو جائے۔ تھینک یو رقیہ فار یور ٹائم، اینڈ آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔